हेलो। جی ہیلو، हाँ शहबाज साहब, کون؟ मैं जलाल उद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। جی بولیے۔ हाँ, वो कोई व्हाट्सएप पे अपना कोई एक बंदा ने कहा कि ये भाई से बात करो, جی तो मैंने भाई चलो अपना सिलसिला वाले हैं। मेरा नाम भी जलाल उद्दीन चिश्ती है, चिश्ती सिलसिला से मेरा ताल्लुक है। جی आप किस सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं؟ جس نے آپ کو بتایا بات کرنے کے لیے اس نے نہیں بتایا میرا سلسلہ کیا ہے؟ हाँ, उसने बताया साबिरी جی सरकार, साबिर पाक के جی सिलसिले جی से جی जुड़े آپ हुए کو हैं پتہ ہے پھر माशाअल्लाह। بھی آپ پوچھ رہے ہیں؟ تو پھر بھی آپ کی زبان سے سننے میں اچھا جی جی لگتا بالکل، ہے، اس مجھے لیے کہنے میں بھی خوشی ہوگی، اچھا لگتا ہے، میں صابری ہوں، فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ولیوں کے سایہ تادر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ آپ کی مصروفیت کیا ہے حضرت؟ میں امام و خطیب ہوں۔ میں کون سی مسجد؟ کلیہ شریف میں ہی؟ نہیں 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 نہیں، میں بنگلور میں کرتا ہوں۔ بنگلور میں؟ جی اچھا، بنگلور میں کون سی مسجد میں؟ مسجد بلال۔ مسجد بلال جو کینی روڈ میں ہے، اس میں ہے لکسندر میں ہے وہ؟ ہاں نہیں نہیں نہیں، آپ بتائیے کیا کیا بات کرنا ہے آپ کو، جنہوں نے آپ سے مجھے کہا؟ کچھ کنفیوز ہو گیا میں ایک ریکارڈنگ سن کر، ایک ویڈیو دیکھ کر۔ تو ایک ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک یہ تھا، کلپ تھا، تو اس کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی افضل، تمام صحابہ میں افضل ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست کے اعتبار سے خلیفہ اول ہے، جی روحانی اعتبار سے حضرت علی ہی تمام خلیفہ، تمام صحابہ میں، تمام امت میں سب سے افضل ہے۔ جی یہ میں نے طاہر القادری کے ریکارڈنگ میں سنا۔ جی تو اس بارے میں مجھے سمجھنا تھا، تو ایک بھائی کو میں نے پوچھا کہ یہ تو اہل سنت کے خلاف لگ رہا ہے، جی مجھے کوئی عالم دین کا نمبر دو۔ جی تو انہوں نے آپ کا نمبر دیا۔ جو نمبر دیا ان کا نام کیا ہے؟ اس کا نام بھی مجھے ایک گروپ سے بحث ہو رہی تھی، اچھا تو اس گروپ میں نے پوچھا کہ بھائی کوئی عالم کا نمبر دو جو اس بارے میں دلیل دے سکے، جی میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں۔ جی، تو جو بیان دیے ہیں وہ ان کے ذمے ہم نہیں، ہم پر ان کی دلیل دینا ذمہ نہیں ہے، جو بیان کیے وہ خود اپنے بیان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو ان سے دلیل پوچھیے۔ تو جیسا ہم صابری چشتی سلسلہ والے، ہم لوگ تو ڈاکٹر طاہر القادری کا ہم بہت زیادہ معتقد ہے۔ تو جب آپ معتقد ہے تو ان کی صابری بات کو مان سلسلہ، لیجئے۔ نہیں آپ صابری سلسلے سے ہیں، آپ کیا طاہر القادری کو صحیح نہیں مانتے؟ میں بولا ہوں کہ میں ان کو صحیح مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں، یا ان پر میرا ایمان ہے، یا ان کو ماننا واجب سنت فرض ہے؟ نہیں بات وہ نہیں ہے جناب، میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے آج کل کوئی معتبر عالم دین آپ مانتے ہیں جو طاہر انٹرنیٹ القادری کے صاحب کو؟ مدرسہ ہے؟ جی آپ مانتے ہیں طاہر القادری صاحب کو؟ تو یہ جب ہم چشتی ہیں تو ہمارے غریب نواز کے آستانہ سے ان کی تائید کرتے ہیں، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ مانتے ہیں نا طاہر القادری صاحب کو؟ لیکن اس بارے میں مجھے شک ہے، اس لیے میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں آپ مانتے ہیں ان کو؟ تو جب ان کو مانتے ہیں تو اس بارے میں مجھے شک ہے، آپ کیسا مانوں؟ بولیے، صحابہ کرام کو چھوڑ کے تو ان کو نہیں مان صاف سکتے۔ سیدھے الفاظ میں یہ کہہ دیجئے کہ آپ طاہر القادری صاحب کو نہیں مانتے، بات گھمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ بتا دیجئے نا، یہ بات صحیح ہے یا غلط وہ ہے؟ طاہر القادری سے ہی پوچھیے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے، میں نے تو ایسا کبھی کہا نہیں۔ آپ کا نظریہ کیا ہے، ذرا بتائیں گے؟ آپ میرے نظریہ جان کر کیا کریں گے؟ میں بہت بڑا کیا مجدد ہوں یا عالم دین ہوں، مفکر ہوں، محدث ہوں؟ ہمارے سلسلے کا ہے تو آپ کے نظریہ تو جاننا ضروری ہے نا۔ آپ میرے نظریہ جان کے کیا کریں گے؟ میں تو صابری سلسلے کا ہوں، آپ اپنے سلسلے کے جو بڑے ہیں، امیر ہیں، ان سے پوچھیے۔ آپ ہمارے صابری کیا چشتی نہیں ہے؟ آپ بھی چشتی ہیں، سلسلے چشتیہ کی ہی شاخ ہے، الحمدللہ بہتر جانتا ہوں، لیکن کیا میں بہت بڑا مفسر ہوں، مجدد ہوں، عالم ہوں؟ آپ کے مسلک کا، آپ کے سلسلے کا، آپ کے جو بڑے ہیں ان سے پوچھیے، آپ اپنے پیر و مرشد سے پوچھیے۔ آپ عالم ہیں تو ہمارے سلسلے کی، ارے میں عالم ہوں تو کیا میں بہت بڑا عالم ہوں، مجدد ہوں؟ میں کیا شیخ الاسلام ہوں؟ میں بتا دیجئے، میں تو آپ کے حساب سے آپ بتا دیجئے، میں تسلیم کروں گا۔ ارے میں کیوں بتاؤں؟ آپ میرا سن کے کیا کریں گے؟ تو آپ کی نظر میں بھی سب سے پہلے آپ یہ بتائیے
سب سے پہلے یہ بتائیے، آپ نے مجھے فون کیا، آپ جانتے ہیں میں اہل سلسلہ ہوں، آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ اب پتا ہے کیا کون بول رہا ہے، بات کرنے سے تو کنفرم کریں گے، اس کے بعد آپ کو کسی نے کہا نا میں کون ہوں، سب میرے بارے میں بتایا نا، آپ جانتے ہیں، سلام کیوں نہیں کیا آپ نے مجھے؟ تو مجھے کیا پتا کون بول رہے ہیں، بات چیت ہونے سے تو پتا چلے گا کہ عقیدہ کیا ہے۔ تو آپ کو یہ پتا تھا نا صابری ہوں، سلسلے سے نسبت ہے۔ صابری کہہ رہے آپ جناب، بات کر لیجیے آپ، میری بات ہو گئی، میں پوچھ رہا ہوں، آپ کو بول رہا ہوں، آپ جب جانتے ہیں سلام کیوں نہیں کیا آپ نے مجھے؟ تو آپ بتائیے جناب، صابری سلسلہ والے آپ بتا رہے ہیں، بہت سارے لوگ صابری سلسلہ بتاتے ہیں، بالکل بہت سارے ہیں، جی جی والا عقیدہ رکھتے ہیں۔ رافضی کی تعریف کیا ہے؟ والا عقیدہ کو تو رافضی کی تعریف کیا ہے؟ رافضی کی تعریف جو صحابہ اکرام کا گستاخ ہو۔ کہاں لکھی ہے، کون سی کتاب میں بتائیے؟ رافضی اسی کو بتائیے نا، کون سی کتاب میں لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ عربی عبارت پڑھیے، کتاب کا نام پڑھیے۔ تو رافضی جب صحابہ کے حضرت ما معنی رافضی؟ ہاں، رافضی کا معنی بتائیے، تعریف کریے، رافضی کی اصطلاحی لغوی معنوی تعریف کریے۔ صحابہ اکرام کی شان میں جو گستاخی کرے اسے کہاں لکھی ہے؟ رافضی کہتے ہیں۔ کہاں لکھی ہے یہ اصطلاحی تعریف؟ آپ نے کہا صحابہ کا جو گستاخ ہے اصطلاح میں اس کو رافضی کہا جاتا ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ عرف عام میں ہی کہا جاتا ہے۔ کہاں ہے، کون سی کتاب میں، کون سی کتاب میں ہے بتائیے؟ یہ دنیا میں مشہور، ہر جگہ مشہور ہے۔ دنیا میں مشہور رہنے سے نہیں ہوتا، دنیا میں مشہور رہنے سے نہیں ہوتا، آپ کتاب بتائیے، ہم کتاب کی بات کو کتاب سے مانیں گے نا، ایسی کیسے مان لیں گے؟ کتاب یہ رافضی کے تعلق سے میں نے کوئی کتاب نہیں دیکھا۔ میں تو پھر آپ ایسے ہی بول دیں گے اپنی طرف سے، ایسے ہی بول دیں گے کسی کو بھی؟ گستاخ کو میں اپنی طرف سے اگر غلط سمجھ رہا ہوں، آپ صحیح سمجھا دیجئے۔ میں کیوں سمجھاؤں آپ کو؟ گستاخ کو آپ سمجھا، میں کیوں سمجھاؤں؟ آپ اپنے بڑوں سے جا کر سمجھ لیجئے۔ تو آپ کے حساب سے آپ رافضی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے حساب سے کیا ہے بتائیے، آپ جب اعتراض کیے۔ رافضی کس نے کہا؟ رافضی آپ نے کہا یا میں نے کہا؟ میں نے کہا تو میری تعریف، رافضی کی تعریف بتا دیا میں نے۔ یہ تو ہے ہی نہیں، میں کتاب پوچھ رہا ہوں آپ سے، کتاب کا نام بتائیے، کون سی کتاب ہے؟ جو صحابہ ہم تو کسی کو رافضی کہتے ہی نہیں، ہم کیوں تعریف کریں گے رافضی کی؟ ہاں، تو صحابہ کی گستاخ کو رافضی کہتے ہیں۔ بتائیے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آپ بتائیے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میں کیوں بتاؤں؟ میں آپ کو رافضی کہا؟ میں نے آپ کو پہلے سب سے پہلے یہ بتائیے سلام کیوں نہیں کیا آپ نے مجھے؟ میں اگر رافضی نہیں ہے تو میں سلام کروں گا، اس لیے میں تحقیق کے لیے فون کیا۔ تو میں انکار کر رہا ہوں، میں نہیں ہوں رافضی، آپ کریے۔ تو آپ صحابہ کرام کی تعظیم کرتے ہیں؟ کون سے صحابہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر مانتے ہیں۔ افضل البشر؟ تمام صحابہ کہاں ہے یہ لکھا ہوا قرآن میں؟ افضل البشر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ بتائیے، پڑھیے حدیث، عربی عبارت پڑھیے، حدیث کا نام بولیے، کون سی کتاب ہے، بولیے، راوی کون ہے، بتائیے کون سی حدیث ہے؟ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جب ابوبکر، ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ ابوبکر کو نماز کے لیے کہو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذر پیش کیے کہ ابوبکر جو ہے نرم دل ہے، روئیں گے اور نماز سنبھال نہیں پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ والمؤمنون، اللہ ابوبکر کے علاوہ کسی اور کو اللہ بھی قبول نہیں کرے گا اور مومن بھی قبول نہیں کریں گے۔ یعنی ابوبکر کو ہی اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے امامت کے لیے، اور امام سب سے افضل ہوتا ہے۔ کہاں لکھا ہے یہ بتائیے؟ جو اس میں تو لفظ افضلیت ہی موجود نہیں ہے، اس سے آپ نے کیسے قیاس کر لیا؟ امام افضل ہوتا ہے۔ ارے امام افضل ہوا تو کیا ہوا؟ مولا علی علیہ السلام بھی اپنے وقت امامت کیے ہیں، مولا علی علیہ السلام بھی تو امامت کیے ہیں جی۔ مولا علی علیہ السلام کی امامت نہیں کیے، اس سے کہاں افضلیت ثابت ہو رہی ہے؟ وہ بتائیے کس نے یہ قیاس کیا ہے، کس نے استدلال کیا ہے کہ اس سے افضلیت ثابت ہو رہی ہے؟ تمام صحابہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں ہے؟ بالکل قرآن کے خلاف ہے یہ۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے بتائیے؟ آپ نے حدیث پیش کی، قرآن میں کہاں لکھا ہے افضل ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا،
सानियत नहीं, तो इससे कहाँ अफजलियत साबित हो रही है? यहाँ तो लफ्ज़ अफजलियत ही नहीं है, यहाँ पर लफ्ज़ अफजलियत ही नहीं है, यहाँ पर लफ्ज़ अफजलियत ही नहीं है। तो यहाँ पर लफ्ज़ क्या है? क्या है? अफजलियत का लफ्ज़ कहाँ है यहाँ पर? तो नबी के बाद किसका मकाम है? अबू बकर का मकाम है। इससे कहाँ कौन बोले? कौन से मुफस्सिर ने लिया है? इसका मतलब ये है कि नबी के बाद वो अफजल है। कहाँ लिखा है? अच्छा, जिसकी मोहब्बत फर्ज है, जिसकी मोहब्बत फर्ज है, कुरान और हदीस की रोशनी में वो सबसे अफजल है, और जो नफ्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो सबसे अफजल है। आयत मवद्दत सूरत शुरा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे तबलीग दीन पर कोई उजरत, कोई बदला नहीं मांगता मगर कराबतदारों की मवद्दत। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पर मौला अली शेर खुदा अलैहि सलाम, मोहब्बत फर्ज है या नहीं है? मौला अली अलैहि सलाम की फर्ज है या नहीं है? मोहब्बत भी फर्ज है। कहाँ लिखा है बताओ? कुरान में कहाँ लिखा है उनकी मोहब्बत फर्ज है? बताओ बताओ। अबू बकर की मोहब्बत भी फर्ज है। फर्ज कहाँ लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? नाम से कहाँ लिखा हुआ है? यही तो है ना बुग़्ज़ अहले बैत का तुम्हारे अंदर। मैं तुमको पहले ही समझ गया, तुम जब सलाम नहीं किए तुम कौन हो। ठीक है, अब मौला अली से बुग़्ज़ तुम्हारा कितना है तुमको नहीं मालूम। तब मुफस्सिरीन हदीस में बयान करते हैं, यहाँ पर मौला अलैहि सलाम का नाम लेते हैं मुफस्सिरीन। तफसीर मदारिक उठाकर देखो जिसको तफसीर नसफी कहते हैं, और तुम्हारे क्या कहते हैं फाजिल बरेलवी अहमद रजा खान रहमहुल्लाह ने खुद बयान किया है इसकी तफसीर में, या क्या कहते हैं नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमहुल्लाह बयान करते हैं इसकी तफसीर में। जाकर पढ़ लो उनकी तफसीर, वो नाम गिनाते हैं। जिनका हवाला दे रहे हो हाँ। वो तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अफजल मानते तो मानते होंगे, उनका अकीदा होगा, वो मानते होंगे, वो मानते होंगे, उनका अकीदा होगा वो। तो तुम क्यों नहीं मानते? क्यों मानो? मैं तो मौला अली अलैहि सलाम को अफजल मानता हूँ, मैं तो मौला अली अलैहि सलाम को अफजल मानता हूँ। कुरान की रोशनी में, कुरान की रोशनी में मौला अली अलैहि सलाम को मैं अफजल मानता हूँ। और एक आयत मुबारका, उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाता इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जिसकी तहारत का जिम्मा लिया है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम है, और वो इस आयत की रोशनी में वो अफजल है। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने और भी बहुत सारे मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, नफ्स रसूल मौला अली शेर खुदा अलैहि सलाम जिसको आयत मुबाहला कहते हैं, फकुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इस आयत मुबारका से नफ्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली शेर खुदा अलैहि सलाम है, अफजल है, क्योंकि नफ्स रसूल है वो सबसे अफजल होता है। कुरान करीम की आयतें मैंने पेश की है। तमाम सहाबा ने अली को खलीफा ना बनाकर सहाबा ने जुल्म किया, फिर वो सहाबा को पता है। तो तुम फिर अफजल मानते हो? तो इससे तो बिल्कुल मानता हूँ। सहाबा ने अपने अफजल को इमाम बनाया, सहाबा ने अपने अफजल को खलीफा बनाया। और कहाँ लिखा है सहाबा ने अपने अफजल को खलीफा बनाया? कहाँ लिखा है? तो खलीफा अफजल को बनाते हैं, अफजल कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? अपनी तुम्हारी जबान कौन सुने, कौन मानेगा? तुम्हारी हो कौन? तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है? क्यों मानो? सारे सहाबा तो तुम मान नहीं रहे हो। कौन बोला नहीं मानते? आप झूठ बोल रहे हैं। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत है। अल किज़्बु युसव्विदुल वजह। तुम सारे सहाबा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। तुम बोल रहे हैं। कहाँ लिखा है बताओ? सहाबा ने बनाया, सारे सहाबा ने खलीफा बनाया, कहाँ लिखा है बताओ? अब आ गए तुम अपनी असलियत पे आ गए, तुम अपनी असलियत पे आ गए। अब जवाब नहीं मिला तो तुम गाली बकने लगे। अगर तुम मुझे राफ़िज़ी साबित नहीं कर पाए तो तुम खारजी और नासिबी काफिर हो तुम। अगर तुम मुझे साबित नहीं कर पाए राफ़िज़ी, तो कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे राफ़िज़ी साबित करो। क्यों मानो? मैं तो मौला अली अलैहि सलाम को अफजल मानता हूँ। मौला अली शेर खुदा अलैहि सलाम को कुरान ने अफजल कहा है, मौला अली अलैहि सलाम को कुरान ने अफजल कहा। सारे सहाबा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अफजल माना है। ये किस हदीस में लिखा है बताओ? तो सारे सहाबा इमाम बनाया, सारे सहाबा ने इमाम बनाना ये अफजल होने की दलील है। बताओ कहाँ लिखा है? इमाम बनाना अफजलियत की दलील है। बताओ कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? सबसे अच्छा इमाम वो होता है जो आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाए, जो खड़े होकर आगे नमाज पढ़ाए वो उसको इमाम कहते हैं। इससे अफजलियत की दलील कहाँ है ये बताओ? तो खड़े होकर जो आगे नमाज पढ़ाए वो इमाम होता है। पढ़ाने वाले सबसे फजलो कमाल में अफजल होता है। ये कहाँ, ये किसने ये दलील ली कि जो आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाए वो अफजल है? वो कहाँ लिखा है ये बताओ? वो कहाँ लिखा हुआ है बताओ?
کہاں لکھا ہے یہ؟ کس نے استدلال کیا ہے کہ اس سے افضلیت کی دلیل ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ کتاب کا نام نہیں بتا پا رہے تم، کسی مفسر کا نام نہیں لے پا رہے، کسی محدث کا نام نہیں لے پا رہے تم. سنو میں محدث کا نام لے کے بتا رہا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ الاکبر میں لکھے ہیں. بتاؤ کون سا صفحہ ہے، کون سی جلد، کون سی جلد؟ عربی عبارت پڑھو. ابھی عربی عبارت ڈھونڈ کے میں نکال کے بھیجوں گا تم کو. نہیں ابھی پڑھ کے بتاؤ نا، پڑھ کے بتاؤ. ابھی پڑھ کے نکالنا پڑے گا موبائل میں. تعلمت لغت العربیہ. ہاں تعلمت. ہاں تعلمت تو یہ کون سا جگہ ہے تعلمت؟ میں پوچھا کہ تعلمت لغت العربیہ تو کہتے ہیں تعلم. اللہ اکبر. تم جاہل ہو، تم خبیث ہو، تم مردود ہو، تم ناصبی ہو، تم خارجی ہو، تم کافر ثابت ہو گئے تم. میں حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو افضل مانتا ہوں، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو افضل مانتا ہوں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو افضل مانتا ہوں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتا ہوں، کیونکہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو قرآن کریم افضل کہتا ہے. قرآن کریم کی روشنی میں مولا علی علیہ السلام افضل ہیں، حدیث کی روشنی میں افضل ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا منکر نہیں ہوں، نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا ان کے دور میں منکر ہوں، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا منکر ان کے دور میں. ہر دور میں اپنے اپنے دور میں خلفاء افضل رہے، لیکن میں سب سے افضل پہلے نمبر پر مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو مانتا ہوں. قرآن کی روشنی میں، رب کے فرمان کی روشنی میں، مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن کریم کی ایک آیت مبارک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی سب سے بڑا بزرگ ہے، عزت والا ہے، جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے. اس آیت مبارکہ کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اوحی علی رب علی ثلاث خصال، کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے میری طرف 3 بڑی فضیلتوں کو جب وحی کیا. سب سے پہلے فرماتے ہیں سید المسلمین، وہ مسلمانوں کے سردار ہیں، وہ امام المتقین، وہ متقیوں کے امام ہیں، وہ قائد الغر المحجلین، اور وہ چمکدار پیشانی والے ہاتھ والوں کے وہ پیشوا ہیں. تو امام المتقین کون ہے؟ مولا علی شیر خدا علیہ السلام. تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. تو پھر پتہ یہ چلا مولا علی امام المتقین ہے تو سب سے بڑے افضل ہوئے. اس حدیث تفسیر قرآن کی ہوگی تو فرمان مصطفیٰ سے ہوگی. تفسیر قرآن کی تفسیر ہوگی تو فرمان مصطفیٰ سے ہوگی. ہاں چل سناؤ. بالکل سن رہا ہوں، تم نہیں سن رہے ہو. جب میں کہنے لگتا ہوں تم بیچ میں بکتے ہو. سننا نہیں چاہتا رابطی، سننا نہیں چاہتا. بدتمیزی تم سب سے پہلے شروع کیے. تمہارے ہار کی دلیل ہے یہ، تمہاری شکست کی دلیل ہے. تمہاری شکست کی دلیل ہے. سنو تم جو قرآن کی آیات پڑھے، میں کہا ہل تعلم تو لگا کر تو کہتے تعلم تو. سنو، ہاں سنو، تم پہلے سنو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں پھر سے پڑھو آیت کیا پڑھے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جی ہاں پڑھی. ایک لفظ کا ترجمہ کرو. اس کے بعد وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سب سے پہلے یہ پڑھو. يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. یہ تمام مفسرین فرماتے ہیں یہ آیات ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں. جھوٹ. کوئی عربی عبارت پڑھ کے سناؤ اس تفسیر سے. سرکار کے فرمان سے کسی مفسر کی بات نہیں. قرآن کی تفسیر ہوگی تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی. اگر جہاں پر متقی ہونا افضلیت کی دلیل ہے تو امام المتقین مولا علی علیہ السلام ہے. جہاں کہیں بھی تقوی سے مراد، متقی سے مراد کسی کو افضل لیا جائے گا تو ان سے بھی افضل مولا علی علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ امام المتقین مولا علیہ السلام ہے. المستدرک کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو یہ حدیث مبارکہ سے سب سے افضل مولا علی علیہ السلام ثابت ہو رہی ہے تمام آیات سے. یہ آیات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے شان میں نازل فرمایا. کس مفسر نے بیان کیا ہے یہ؟ تفسیر مدارک اٹھا کر دیکھو. عربی عبارت پڑھی تفسیر مدارک میں. ہاں پڑھو تم. بیان تم حوالہ کر رہے ہو اور بول رہے مجھے پڑھنے کے لیے. ہاں تم کس مدرسے میں پڑھے؟
हेलो, निकाल के अभी मैं तुम बताओ, तुम पहले किस मदरसे में पढ़े ये बताओ। तुम किस मदरसे में पढ़े बताओ। तुम पहले बताओ, मैं तुमसे पूछा है तुम पूछे मुझसे। तुम पहले बताओ। तुम तफसीर मदारिक पहले तफसीर मदारिक किस मदरसे में पढ़े तुम? हिजरा कहीं का सियारा। वाह वाह, क्या बात है, जबान बता रही है कौन हक पर है।